مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تو الحمدللہ رب العالمین، ہماری آج کی جو کلاس ہے وہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج پر ہے۔ پچھلے ہمارے جو کلاس تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں جو طائف والوں کی ستم تھی، جس طرح تکلیفیں انہوں نے پہنچائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں داخل ہونا مشکل ہو گیا، اور یہ سال جس کو غم کا سال کہا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھی رفیق حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نگرانی میں رکھنے والے چچا ابی طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے تمام قبائل کے پاس گئے اور ان سب سے کہا کہ وہ لوگ جو ہے آپ کی اسلام قبول کریں اور آپ کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ کی مدد کریں، لیکن سارے عربوں نے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ کو اس وقت قبول نہ کیا۔ اس غم اور رنج میں اور تکلیف میں اپنے محبوب اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی عظیم الشان نعمت سے نوازا، ایک ایسے تحفہ معراج دیا کہ کبھی کسی انسان کیا کہ کوئی لیونگ بین بھی اس جگہ نہیں پہنچ سکتا، جہاں اللہ رب العالمین نے ان سب رنج و غم اور عالم کو کے بعد جو ہے ان کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا۔ اب معراج جو ہے کا قصہ جو ہم بیان کریں گے، یہ معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی نبوت سے ہجرت سے جو ہے اس میں کہ یہ کتنے سال پہلے ہوا، جب مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے سے کتنے سال پہلے، تو اس میں مختلف اوپینین ہے، اور ایک تو اوپینین یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اس سال معراج بھی واقع ہوا، یہ طبری کا قول ہے۔ پھر نمبر 2 جو ہے نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، یہ امام قرطبی سے یہ قول رائج ہے، اور تیسری جو ہے وہ نبوت کے جو 10ویں سال یعنی 27 رجب کو ہوئی، یہ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، اور 5ویں اوپینین اس میں ہجرت سے 1 سال یا 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں جو ہے آپ کو معراج اللہ نے کرایا، اور 6 نمبر پر ہجرت کے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ تو اس میں علماء کے مختلف اوپینین ہیں، اللہ العالم، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ جس وقت یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو اس وقت نماز پنجگانہ جو ہے وہ فرض نہیں تھی. نماز پنجگانہ کی فرضیت جو ہے یہ معراج کے رات ہوئی تھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، تو لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد ہوگا. تو اسی لیے جو ہے جو اقوال ہیں وہ آخری جو قول ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 5ویں نمبر پہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، اور یا ہجرت سے 1 سال پہلے نبوت کے 13ویں سال. تو اس پر زیادہ تر علماء کا جو ہے اسی پر ہی ہے کہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہینوں میں ہوئی. اب جو معراج کا قصہ ہے، معراج کا قصہ مختصراً یہ ہے کہ اب نبوت کے ملنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جس طرح ہم نے اس کے جو ہے نا سارے ڈیٹیل بتائے، اب یہ وہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں انتہائی خطرہ تھا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اصحاب، خاص کر جو ہے حضرت علی اور ابی طالب کے بیٹے انتہائی حفاظت کرتے تھے. جس رات معراج ہو رہی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بڑی ہمشیرہ اس کی تھی جس کا نام جو ہے اس میں ام ہانی اس کو کہتے تھے، اور اس کا نام فاختہ بھی تھا، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو پھر ہجرت کے 8ویں سال جو ہے پھر مسلمان ہوئی تھی. اس کا جو گھر تھا یہ حجر اسود کے جنوب کی طرف تھا، اور پھر جو ہے یہ کچھ جو ہے خانہ کعبے سے 100 قدم کے فاصلے پر تھا. اب امیحانی جو ہے وہ اس کا جو گھر ہے یہ مسجد حرام کے بالکل پاس تھا. تو یہ رات کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سوئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ سوئے تھے، اور بائیں طرف جو ہے وہ عقیل رضی اللہ عنہ سو رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب مکے والوں کی طرف سے اس قدر سے یعنی جو خطرات تھے وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ اور عقیل رضی اللہ عنہ کے درمیان میں سو رہے ہیں. جب آپ سو رہے تھے، مطلب عرب جو ہے عموماً زمین پر سوتے ہیں، چارپائی پہ بھی سوتے ہیں، لیکن جیسے بہت کم سوتے ہیں. اب جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، فرشتے بھی ان کے ساتھ تھے. جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور فرشتے بھی ساتھ تھے. انہوں نے آپس میں گفتگو کی. ایک نے کہا کہ ہمارا مطلوب جو ہے ان میں سے کون سا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہ اوسط جو ہے یہ درمیان میں جو ہے، یعنی اسی کو ہی ہم نے لے کے جانا ہے جو درمیان میں ہے. تو چنانچہ چھت پاڑ دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم جو ہے کعبے میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھایا. اور حتیم جو ہے بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جس پہ چت نہیں ڈالی گئی نا، کھلا جو ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سینہ مبارک بھی چاک کر دیا گیا، اور پہلے بھی جو ہے نا شق الصدر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت آپ چھوٹے تھے. اور وہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ سعدیہ حلیمہ کے گھر پہ تھے اور اپنے بھائی کے ساتھ پیچھے بکریوں کے بچے جو ہے یعنی ان کو چرا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شخص اٹھا کے لے گئے اور سینے مبارک جو ہے چاک کر دیا گیا تھا، اور اس میں سے ایک کالا سا جو مطلب جو بلڈ کلاتھ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا تھا. اب اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے، اور جو ٹولز تھے، جو پلیٹ تھی جنت سے لائی گئی اور اب زمزم سے دھویا گیا، لیکن اب اس کے اندر جو بلیک جو بلڈ کلاتھ ہوتے ہیں وہ نہیں تھا، یعنی کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی نکال دیا گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یعنی 2 دفعہ چاک کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے ایک جانور لایا گیا جو یعنی خچر سے ذرا ہلکا تھا اور گدھے سے جو ہے ذرا بھاری تھا.
اس جانور کا نام تھا براق. اب براق جو ہے سے اس کو مشق دیا جاتا ہے، یعنی برق سے ہے نا، یہ برق کے بہت تیزی کے ساتھ، بڑے تیز رفتاری کے ساتھ، یعنی وہ بجلی کی طرح جو ہے تیز جانے والی، کہ اس کا ایک قدم اس جگہ پہ تھا اور دوسرا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں انسان کی نگاہیں پہنچتی ہیں، یعنی وہ وہاں پر دوسرا قدم ہوتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے سب سے اس کے بعد بیت المسجد حرام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، اور وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت بھی فرمائی، یعنی آپ کو سید الانبیاء کا خطاب بھی ملا. جب وہاں پر جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو براق کو جو ہے دروازے پہ باندھ لیا اور بیت المقدس کو اس میں جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کرائی گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے، اور ایک اس میں اوپینین میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امامت ہے انبیاء کی وہ آنے کے بعد کرائی ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم آخر میں آئیں گے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان کی دنیا تک لے جایا گیا. جب جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، یعنی پہلے آسمان پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مطلب آسمان سے زینہ اتار دیا گیا. براق پر تو یہاں آئے، اب آسمان پر پہنچنے کے لیے ایک زینہ اتار دیا گیا، جیسے کہ سمجھے آج کل تو اس کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے. آپ نیچے منزل میں ہیں اور ایک بٹن دبایا تو 200 جو ہے منزل اونچی بلڈنگ، انسان فوراً ہی یعنی ادھر پہنچ جاتا ہے، اور یعنی اسی زینے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں تک لے جایا گیا. اب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آسمانوں پر گئے تو دروازہ کٹکھٹایا اور آسمانوں کے فرشتے نے کہا کہ کون آپ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل. اور وہاں انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے فرشتوں نے دیکھا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھول دیا گیا. فرشتوں نے استقبال کیا، سلام کیا، اور پہلے آسمان پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے باپ جو ہے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دیکھا. اب آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا اقرار کیا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ان کے دائیں اور بائیں طرف جو ہے یعنی جو روحیں تھی وہ بھی دکھلائی، کیونکہ آدم علیہ السلام کے جو جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے، رائٹ پہ دیکھتے تو خوش ہو جاتے، اور جب وہ اس کے مخالف یعنی بائیں طرف دیکھتے تو پھر جو ہے یعنی وہ بہت غمگین ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ مطلب کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں یعنی بائیں طرف دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، دائیں طرف دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دائیں طرف جو ہے وہ نیک روحیں ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کی، اور بائیں طرف جو ہے وہ گناہگاروں کی، جہنم میں جانے والوں کی روحیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک باپ کی جو شفقت ہے وہ تو ایک قدرتی ہے، جن کو دیکھے جو ہے انہیں تکلیف ہوتی تھی آدم علیہ السلام کو. اب رب العالمین نے اس کے بعد جب بیت المقدس تک یعنی دروازہ آسمان کا کھولا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد جو ہے یعنی دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا.
दरवाज़ा खुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने देखे ना, मलाइकों फ़रिश्तों के यहाँ भी एक डिसिप्लिन है कि जिस आसमान पर जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा नॉक किया और फिर जब पूछा गया कौन, तो फिर बताया कि मैं जिब्राईल, और साथ में कौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही देखो जो तरीका है, आसमानों का भी यही तरीका है। अगर कोई कभी कभी फ़ोन करते हैं ना, तो फ़ोन करते हैं कौन, नाम नहीं बताते हैं। भाई नाम बताएं कि आप कौन हैं, तो तब पता चलेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। नहीं, आप पहचानो, बताओ कि मैं कौन हूँ। हम कहाँ पहचान सकते हैं ना, इंसान तो वो है, हमको आलिमुल गैब तो रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि आजकल फ़ोन का बहुत ज़्यादा ज़माना है। लोग जो है ना वो अपना नाम नहीं बताते हैं, सलाम कर देते हैं। खैर ज़्यादातर तो सलाम भी नहीं करते हैं, हेलो हाई भी करते हैं। अपना नाम बता दें, जिसको कॉल करनी है सलाम करें, अपना नाम बताएं, अपनी पहचान कराएं कि आप कौन बोल रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं। देखो आसमानों का भी ये तरीका है कि वहाँ पर जाने के लिए क्या होता है कि मलाइका जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाते हैं और आसमानों के दरवाज़े खटखटाते हैं और मलाइका पूछते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं जिब्रील, हाँ, साथ में फिर कौन है, साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, दूसरे आसमान पर जब ले जाया गया तो दरवाज़ा खुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर देखा किसको, यहया और बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, यानी दो खालाजाद भाई। दोनों से मुलाकात की, सलाम किया, दोनों ने सलाम का जवाब दिया, मुबारकबाद दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का इकरार किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है ये अहद अलस्त में अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अहद लिया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करेंगे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माना पाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करेंगे। अलस्तु बिरब्बिकुम, जिस वक़्त अहद अलस्त ली गई थी रूहों से। अच्छा, और इसके बाद जो है ना अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी इसी बात पे अहद लिया गया था। अच्छा, हर नबी ने तस्दीक की, यानी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, मुबारकबाद दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। अब तीसरे आसमान पर ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का इकरार किया। फिर चौथे आसमान पर ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा, इन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। और पांचवें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा और इन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और इकरारी नबूवत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने मरहबा कहा, इकरारी नबूवत किया। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबूस किया गया, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से बहुत ज़्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में दाखिल होंगे। इसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का इकरार किया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे
یہ جو تھے بیت المعمور کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام اسی کے ساتھ ٹھکانہ یعنی ٹھیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. بیت المعمور جو کعبہ جو ہے 7ویں آسمان پر ہیں، اور بیت المعمور میں جو ہیں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. ایک دفعہ یعنی جو فرشتے ایک دفعہ وہاں داخل ہوتے ہیں تا قیامت تک دوبارہ پھر ان کی باری نہیں آتی بیت المعمور میں داخل ہونے کی. اللہ رب العالمین نے اتنے زیادہ مخلوق ہے، فرشتے اتنے فرشتے ہیں. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے تو اتنی مخلوق ہے کہ اللہ کو تو ہماری پرواہ نہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ اللہ پروردگار دو عالم نے اپنے انسان کو بار بار اپنے گھر بلایا ہے. بار بار جانے کی جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوے آتے ہیں، اور خوش قسمت جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے گھر کے دیدار کرتے ہیں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کرتے ہیں. تو دیکھو اللہ رب العالمین کی رحمت انسانوں پر کہ ہمیں ایک دفعہ سے نہیں بلکہ بار بار جو ہے نا وسعت رکھنے والے کو اللہ پروردگار دو عالم جس کو آواز دیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور خانہ کعبے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اچھا، اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یعنی بیت المعمور پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یعنی امت پر جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت نمازوں کا بھی تحفہ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے بعد 7 آسمانوں پر آپ کو لے جایا گیا. اور پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی تو اب اس سے آگے آپ سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا، اور وہاں سے آگے جانے جو ہے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پائے، اور رب العالمین پروردگار دو عالم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اتنے قریب ہوئے رب العالمین کے کہ 2 کمانوں کے یعنی جیسے تیر 2 کمانوں کے برابر، یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی، اور وحی نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے اپنے امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو جو تحفے دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے تحائف دیے گئے، اور ان میں سے جو ہے ایک تو 50 نمازوں کا تحفہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے 50 نمازیں عطا کی گئیں. اور پھر جو ہے 50 نمازوں کے علاوہ سورہ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر اور آخر تک، اور تیسری یہ بشارت یعنی دوسری تو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور تیسری یہ بشارت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی اس حال میں مرا کہ اس نے میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرایا، یعنی اس نے شرک نہیں کیا، تو میں اس کو بخش دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، تحفے لے کر آئے، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لے کر آئیں. جب اس کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میری امت 24 گھنٹوں میں 2 نمازیں ان پر فرض تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، ان کی بھی پابندی نہیں رکھتے تھے، لہٰذا آپ اللہ رب العالمین کے پاس جا کے اپیل کریں اور نمازوں میں کمی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہیں کہ 9 چکر لگائیں، ٹوٹل 9 چکر لگائیں، یعنی پھر نمازیں جو ہیں 45 ہو گئیں، 45 نمازیں ہو گئیں، 45 نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو گئیں، اور 5 نمازیں رہ گئیں. اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک اور بھی چکر لگائیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انی استحیت من ربی، مجھے تو اپنے رب سے جو ہے نا حیا آتی ہے، مجھے اپنے رب سے اب حیا آتی ہے کہ تحفے میں سے کچھ نہ لے کر جاؤں اور سب معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 50، اور لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے کہ سب معاف ہو جائیں، میں تحفے میں سے تو یعنی کچھ لے کے جاؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفے میں دیے ہیں امت کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ تو یعنی نماز جو ہے یہ تو 50 ہوں گے، 50 دوں گا، تو مگر کیسے؟ فرض تو 5 ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن اجر ان کو 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ، اجر میں کمی نہیں ہوئی۔ جتنے تحفے میں دیے گئے تھے تو ایک نماز بہت مہنگی نماز ہے، ایک تو گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ نماز نہ پڑھنا ایسا ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے جس کو تحفہ دے دیا اب اس تحفے کو ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تحفہ تو ویسے بھی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی یہ کتنے 5 نمازیں دے دی گئی، لیکن اجر جو ہے وہ 50 کا تھا۔ اب یہ معراج جو ہے اس میں یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جاننی سمجھنی انتہائی ضروری ہے کہ یہ صرف روحانی نہیں تھی، یہ کوئی خواب نہیں تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا یا روحانی تھی۔ اگر معراج روحانی ہوتی یا خواب میں ہوتی تو پھر تو اس کے اوپر جو تھے کفار مکہ کوئی خاص اتنا شور نہ مچاتے، وہ تو اتنا شور نہ مچاتے، کیونکہ اب خواب میں تو انسان کچھ بھی دے سکتا ہے، خواب میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو آسمانوں کے سیر بھی کرا سکتا ہے، خواب میں اللہ رب العالمین جو ہیں وہ اپنے بندوں کو جیسے وہ جنت کے اور اچھی اچھی جگہوں کے نظارے بھی دکھا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں بھی کرا سکتے ہیں، یعنی خواب میں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معراج جو تھی یہ روحانی نہیں تھی، خواب نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کے حالت میں اپنے جسد کے ساتھ جو ہے معراج کیا تھا۔ اور جب معراج سے آئیں اور صبح یہ جب واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ بات جا کے نہیں بتانی ہے آپ نے، کیونکہ قریش جو ہے پھر اس بات پر آپ کو تنگ کریں گے، وہ یعنی کفار جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات جو تھے کہ مجھے جو ہے اپنے گھر سے مسجد حرام اور مسجد حرام سے جو ہے بیت المقدس اور بیت المقدس سے لے کے جو ہے آسمانوں پر لے گیا اور وہاں مجھے نمازوں کا تحفہ ملا، تو یہ بات سب سے پہلے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آمنت و صدقت، اس کے بعد آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ جو کچھ آپ نے کہا میں اس پر ایمان لایا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اب یہ واقعہ لوگوں کو سنایا تو لوگ بھی حیران ہو گئے، اور اتنے میں جو ہے ابو جہل کو بھی پتہ چلا۔ ابو جہل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسجد حرام میں ہیں کہ اے محمد ابھی تو ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہیں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ گئیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ کا جو ہے یہ سفر جو یہ لوگ کرتے تھے یہ اونٹوں پر، ایک طرف جو ہے 1 وے سفر، یہ 2 مہینے کا مسافت تھا۔ اب آنے اور جانے کے لیے کیا ہے 4 مہینے لگتے ہیں۔ عرب کے لوگ جاتے تھے، ان کو پتہ تھا اور یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کا سفر آپ نے نہیں کیا ہے اور آپ نہیں گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ وہاں سے مجھے معراج ہوا اور آسمانوں پہ یعنی جو وہ تو اس کو تو ان کو اتنا وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ پر تو یقین نہیں کرتے تھے۔ جو زیادہ چیز ان کو وہ تڑپا رہی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کیسے گئیں۔ اچھا اب جو ہے
इस अबू जहल ने कहा कि ठीक है ए मोहम्मद, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लोगों को लाता हूँ। ये जो बात आप मुझे कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मस्जिद हराम से आपको ले गए, मस्जिद अक्सा यानी आप बुराक पर गए और फिर आसमानों पर गए और वापस भी आए, और ये सारा जो किस्सा है मैं लोगों को जमा करता हूँ, तो क्या तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों के सामने ये बात कहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। तो अबू जहल जो है अब वो खूब एक एक दरवाज़ा खटखटा के मक्के के लोगों को जमा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब लोग आए तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद अब बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या बता दिया। अब वो लोग जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भी आए, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ ठीक नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इस बात का इल्म है। और रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफ़िला भी देखा, निशानियाँ भी बताई और काफ़िले का जो है ऊँट जो है उनसे वो गुम हो गया था, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। फिर एक जगह पर जो है यानी लोग सो रहे थे और एक काफ़िला था जिसके बर्तन में पानी था और वो बर्तन ढका हुआ था, और उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी वो बर्तन में से जो है ना वो ढक्कन हटा के उसमें से पानी पिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों यानी उसकी पूरी निशानियाँ दे दी। अब ये लोग जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अच्छा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई मस्जिद अक्सा देखा है तो अब हमें बताएं कि उसमें कितनी खिड़कियाँ हैं, कितने रोशनदान हैं, कितने रास्ते हैं, और जो है मतलब वहाँ पर अगर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता दें कि वहाँ पे जो है उनको तो एक बहाना मिल गया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने का कि हमें बताओ कि कितने संगे मरमर के सतून हैं और कितने संगे बशब के और कितने जो हैं संगे अकीक के हैं और कितने छोटे मीनार हैं, अब कितने बड़े बुर्ज हैं, ये सारी चीज़ें वगैरह। अगर हम ख़ुद इस बात पर गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और भी बार बार जाना नसीब फरमा दें। हम कितनी दफ़ा गए हैं, अब मुझसे कोई पूछे कि मस्जिद हराम के जो है कितने सुतून हैं, कितने खिड़कियां हैं और कितने दरवाजे हैं, जो है मैं तो कुछ नहीं बता सकती क्योंकि हमने तो कभी इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया। हम लोग तो जाते हैं अपने इबादत के लिए और बस ख़ासकर जिस रशों में होते हैं, ख़ासकर अपना दरवाज़ा जो है कि इस बाब से आए हैं तो इसी से हम सीधे निकलेंगे, अभी तो रश भी इतना है, यही हमारा सीधा रास्ता जो हमारे होटल को जाता है। लेकिन इतनी चीज़ें तो इंसान देखता भी नहीं है, ना कोई नोट करता है कि कितनी चीज़ें हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जो है बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस को अल्लाह ताला ने मेरे सामने कर दिया। वो जो पूछते थे मैं उनको बतलाता जाता था और वो एक दूसरे की तरफ देखते थे कि तो ठीक बता रहे, फिर भी जो है किसी ने तस्लीम नहीं किया। इसी वाक़े को इसरा कहते हैं। यानी इनको तो ज़्यादा जो हैरानी थी ना वो तो इसरा पे थी। मेरा आज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आसमानी दुनिया है उनको तो ये मानते ही नहीं थे। अब ये लोग जो हैं उन चीज़ों को तो ये मानते ही नहीं थे, लेकिन अल्लाह परवरदिगार दो आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी अनबिया के साथ मुलाकात भी कराई। और ज़्यादातर ये भी कहते हैं कि जिस वक़्त नमाज पढ़ाई गई, इमामत कराई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अनबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की, वो जब मेराज से वापस हुए, यानी वापसी के बाद ये हुआ, क्योंकि इस पर जो है उलमा की जो ओपिनियन है ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले आसमानों पर ले गए, फिर वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जो है वो अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कराई गई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا، اور پھر تعارف کے بعد جو ہے یعنی واقع امامت پہلے ہو چکا، پھر تو تعارف کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ جس وقت آپ امامت یعنی آپ نے کرائی مسجد میں تو پھر تعارف کی ضرورت تو نہیں تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف جو ہے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو چکی ہوتی۔ تو اس پر بھی یعنی اللہ العالم علماء یہی کہتے ہیں، کیونکہ آسمانوں پہ جا کے آپ کی باقاعدہ تعارف کرائی گئی ایک نبی سے، تو لہٰذا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام جو تھے انہیں آپ کی تصدیق کی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء کا خطاب دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے جاتے جو اہل مکہ کا ایک قافلہ دیکھا تھا، اور ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو جیسے بڑھ کر بھاگ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا، یعنی وہ قافلہ سو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیکھ لیا، اور یہی لوگ جب آ گئے اور وہ قافلے یعنی بہت قریب تھے، جب وہ قافلے آ گئے تو قریشی مکہ نے ان سے پوچھا، ایک نے کہا ہاں ہمارا اونٹ جو تھا وہ بڑھ کر بھاگ گیا تھا، اور دوسرے نے کہا کہ ہاں ہمارا برتن جو تھا اس میں پانی نہیں تھا، پانی سے وہ خالی ہو گیا تھا، لیکن جو تھا ڈھکن اس پہ اسی طرح ہی رکھا ہوا تھا، یعنی وہ اسی طرح ہی ڈھکا ہوا تھا جو برتن ہے۔ اور واقعہ معراج کے بارے میں جو ہے یہ کیسری روم کا ایک واقعہ جو ہے، کیسری روم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دحیہ رضی اللہ عنہ کو خط دے کے کیسری روم کے پاس بھیجا کہ اس کو جو ہے انہیں پیغام پہنچا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ فرماتے ہیں کہ شاہ روم جو تھے ہرقل جو تھا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے یعنی کہا کہ عرب کے اگر لوگ جو یہاں پر تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے لوگوں کو جو ان کے بڑے ہیں ان کو میرے پاس لے آنا۔ تو لہٰذا شاہی حکم کے مطابق ابو سفیان بن حرب جو تھا یہ ایک مشہور تجارتی قافلے کے ساتھ جو شام آئے ہوا تھا، اور اس کو حاضر کیا ہرقل کے پاس اور اس سے سوالات کیے۔ اب بخاری میں فرماتے ہیں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میری یہ دلی خواہش تھی کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں بیان کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو ہے کچھ حیثیت یعنی الیاذ باللہ جیسے بے حیثیت ہونا ظاہر ہو جائے، استغفر اللہ۔ اچھا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اسی ارادے سے کہا کہ اب کون سی ایسی بات ہو جائے کہ میں کروں، کیونکہ میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا، اگر میں جھوٹ میرے اوپر ظاہر ہوتا تو بعد میں جو ہے میرے اوپر جھوٹ کھلتا تو میں تو جھوٹا سمجھا جاتا، اور میرے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ بھی مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیتے۔ یہ قریش جیسے بھی تھے کفر پہ تھے، لیکن یہ اپنے سٹیٹس، اپنے ویلیو اور اپنے سچائی انہی چیزوں کے یہ خیال رکھتے تھے۔ تو البتہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ میں ایسا نہیں جھوٹ بول سکتا کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے اور میں کہہ دوں، جو نہیں ہے وہ میں کہہ دوں، کل کو میرا جو ہے نام جھوٹے سے مشہور ہو جائے گا اور مجھے یہی طعنہ لوگ دیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے معراج کے واقعے کا خیال آیا، تو میں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا بادشاہ کو میں نے کہا کہ میں ایک معاملہ آپ کو خود بیان کرتا ہوں، آپ معلوم کر لیں گے کہ وہ جھوٹ ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ مدعی نبوت کہتے ہیں کہ ایک رات مکہ مکرمہ سے نکلیں اور آپ کے مسجد بیت المقدس میں پہنچے، اور اسی رات پھر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ واپس بھی آ گئے۔ اب اس وقت جو ہے ایلیا بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم اس وقت ہرقل روم کے سرحانے قریب کھڑا تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم کی طرف وہ متوجہ ہوا اور اس سے کہنے لگا، شاہ روم نے کہا کہ تمہیں کیسے علم ہے اس واقعے کا؟ اب ایلیا نے بتایا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو جب سوتا تھا، سونے سے پہلے میں بیت المقدس کے تمام دروازے جو ہے میں بند نہ کروں۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، میں تمام دروازے بند کرتا تھا، اور ایک روز یہ ہوا کہ اس میں سے ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے لوگوں کو بلایا، بڑی کوشش کی، لیکن ایک کوڑا برابر بھی دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور ایسے لگا کہ کوئی دروازہ نہیں، پہاڑ ہے۔ ہم لوگ عاجز ہو گئے،
کاریگروں کو, نجاروں کو بلایا میں نے. انہوں نے جب دیکھا دروازہ تو ایک کوڑے برابر بھی نہیں ہل رہا ہے, تو ہم نے سوچا کہ شاید عمارت کا بوجھ اس کے اوپر پڑ گیا ہے دروازے پہ. اب صبح ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب تو کچھ, انہوں نے کہا کہ اب تو اندھیرے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا, صبح جب ہوگی پھر ہم دیکھیں گے کہ اب کیا اس میں معاملہ ہے. کہتے ہیں میں مجبور ہو کے میں لوٹ آیا اور میں نے جو ہے اس دروازے کو کھلا ہی رہنے دیا. اب صبح ہوتی کہتے ہیں میں اس دروازے پہ پہنچا, میں نے دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک پتھر کی چٹان ہے, اور پتھر کی چٹان پہ جو ہے ایک اس طرح سے یعنی جیسے کہ کوئی راہزن وہاں سے گزرا ہو. محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور یہاں باندھا گیا, جیسے جبرائیل علیہ السلام جب بیت المقدس آئے تو براق کو جو ہے دروازے کے سامنے ایک چٹان کے ساتھ باندھ دیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی, اور پھر وہاں سے زینہ نیچے اترا آسمانوں سے, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر آسمانوں تک پہنچے. اب اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس وقت جو ہے کہ یہ ایلیا کہتا ہے کہ جیسے وہاں پہ ایک جانور باندھا گیا ہو. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے. اور پھر اس رات جو ہے کہتے ہیں کہ وہ رات آپ نے ہماری مسجد میں نماز پڑھی. تو یہ تفصیل جو ہے ابن کثیر سے اس کی روایت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یعنی اس کا یہ واقع معراج جو ہے جسم کے ساتھ ہوا, اور اللہ رب العالمین پروردگار دو عالم نے یہ ساری تکلیفوں کے بعد, سارے جو غم کا سال تھا, جو مصیبتوں پہ مصیبتیں پڑی, اور قریش کی اور کفار کی جو ایذا رسائی نہ تھی, جو بہت یعنی تکلیفیں جو اس کو پہنچا رہے تھے, ایذائیں پہنچا رہے تھے, تو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑے ایک ایسے جو ہے نا ریوارڈ سے نوازا کہ جہاں پر جو ہے کوئی ملائکہ نہیں, کوئی مطلب لیونگ بین بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا, جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو پہنچا دیا, اور جو مرتبہ جو عروج اس کو دے دیا وہ نہ کبھی کسی کو ملا تھا اور نہ پھر کبھی کسی کو ملے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ تھا. اور الحمدللہ رب العالمین پھر اس معراج کے واقعے کے بعد جو ہے اور بھی یعنی کفار کا کیا تھا, ان کے تو اور بھی کفر میں اضافہ ہو گیا, اور کچھ جو تھے اس میں جو بالکل نئے مسلمان تھے, کمزور ایمان کے تھے, اور مرتد بھی ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے امتحان بھی لے لیا اپنے بندوں کا, امتحان بھی ہے اپنے بندوں کا اس میں. تو اللہ پروردگار دو عالم قبول کریں ہم سے انشاءاللہ. پھر اب ہماری اگلی کلاس جو ہے وہ بیت جو ہے عقبہ پہ ہوگی. جب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. میں سوچ رہی تھی ہماری یہ کلاس ہوگی, لیکن میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ہم معراج کا جو ہے نا وہ واقعہ پہلے لیتے ہیں, اور پھر ہم اسی طرح وہ بیت العقبہ میں اور پھر ہجرت میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ داخل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.